اردو افسانے ایک کاوش ہے اردو زبان کی بہترین تحریریں آپ تک پہنچانے کا۔ اگر آپ کو میرا یہ چینل پسند آئے تو اس کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آپ کو آئندہ آنے والے ایپیسوڈز اور مزید ناولوں کے بارے میں معلوم ہو سکے۔ اگر آپ اپنی پسند کا کوئی ناول سننا چاہتے ہیں تو آپ اس بارے میں مجھے بتا سکتے ہیں۔ کامنٹ باکس میں میسج کر کے آپ مجھے اپنی پسند کے ناول کا نام بتا دیجیے۔ میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ تک آپ کی پسند کو پہنچا سکوں۔ اردو افسانے کے ساتھ بندھے رہنے کا شکریہ۔ اب سنتے ہیں آپ کا پسندیدہ ناول۔ شام رنگ سیاہ، تحریر ایمل رضا، قسط نمبر 12۔ ہر خوشی کا ایک محصول ہوتا ہے جو انسان کو لازمی ادا کرنا پڑتا ہے۔ خوش رنگ پھول کے ساتھ کانٹا ضرور ہوتا ہے، لمبا سفر پاؤں پہ چھالے ضرور ڈالتا ہے، بلندی خوف میں مبتلا کرتی ہے، مضبوط پتھر کھا کر دیتی ہے، نرمی توڑ دیتی ہے۔ ہماری دوغلی دنیا میں ہر چیز دوغزی ہے، دو رخی ہے، اور اس بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن میری بدقسمتی کہ میں نے زندگی کا ہمیشہ ایک ہی رخ دیکھا۔ اسے آپ میری کم فہمی کہہ لیں یا کوتاہی یا کم عقلی، میں نے صرف خوشی کو محسوس کیا، اس کے محصول پر توجہ نہ دی۔ پھولوں کے خوشنما رنگوں کو دیکھا، کانٹوں کو بصارت سے اجھل کر دیا۔ بلندی پر جانا چاہا تو خوف کا نہ سوچا، مضبوطی کو پتھر ہو جانے دی سے تشبیہ نہ دی، اور نرمی وہ تو مجھے کبھی حاصل ہی نہیں ہو سکی۔ دھرتی پر رات کا رنگ دھوئیں کی مانند پھیل رہا تھا، ملگجی کوہر گاڑھی سیاہی میں بدلنے جا رہی تھی۔ آسمان کی شکم میں ٹنگا چاند روشنی کے مینار کی طرح کھڑا اپنی میٹھی ضیا ریزی میں مصروف تھا۔ سبین نے کلب کے دروازے پر ہاتھ رکھا تو اسے قدرے مایوسی ہوئی۔ شیشے کے دروازے پہ کلوز کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ بے چینی میں وہ کچھ زیادہ ہی جلدی آ گئی تھی۔ ممکن تھا کہ ابھی اندر میران موجود نہ ہوتا۔ وہ باہر ہی کھڑی کلب کے کھلنے کا انتظار کرنے لگی۔ جب کلب کے گارڈ نے نہ صرف اسے اندر جانے کی اجازت دی تھی بلکہ اس کے لیے دروازہ بھی خود سے کھولا تھا، سبین کو مسرت کا احساس ہوا تھا۔ تو کیا سب اسے میران کے حوالے سے جاننے لگے تھے؟ میران کلب میں ہی تھا۔ کاؤنٹر پر وہ گلاس اور مشروب کی بوتلیں سجا رہا تھا۔ سبین بنا آواز کیے چپکے سے اس کے پاس پہنچی تھی۔ کچھ کلب کا فرش بھی ایسا تھا کہ تیز چلنے سے بھی آواز پیدا نہ ہوتی تھی۔ دل تو کیا کہ پیچھے سے جا کر اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دے اور پھر اسے خود کو بوجھنے کا کہے، اور بوجھ کر وہ اسے خود سے دور نہ جانے دے۔ ایک عرصہ ہوا وہ کسی ایسے کندھے کی تلاش میں تھی جہاں سر رکھ کر وہ سکون کی نیند سو سکے۔ لیکن یہ کیسا بے وقوفانہ خیال تھا! کیا وہ اس کے ہاتھوں کا لمس اور اس کی آواز سے اسے پہچان نہیں پانے والا تھا؟ پائن ایپل 2 گلاس۔ کام کرتے میران نے آواز کی سمت دیکھا اور پھر اس کی طرف وہ مسکرایا تھا۔ میں تو روز ہی بنوا کے رکھ رہا تھا، تم ہی نہیں آ رہی تھیں، اس نے کہا اور کام چھوڑ کر کاؤنٹر کی سطح پر ہی ہاتھ رکھ کر قلع بازی کھا کر باہر نکل آیا۔ اس نے شاید اس کے دل کی آواز کو سن لیا تھا۔ ارے، وہ جو کہنا چاہتی تھی ابھی کہہ بھی نہیں پائی تھی۔ اتنے دنوں کے بعد آئی ہو، بچوں کی طرح منہ پھلا کر اب وہ شکوہ کرنے کے انداز میں بولا۔ بس کام ہی بہت تھا، وہ خلاؤں میں کھوتے کھوتے بچی تھی۔ مجھے اندازہ ہے کہ تمہیں جگہ جگہ جا کر تبلیغ کرنی ہوتی ہے۔ میران کی بات سن کر اس کے چہرے پہ ایک رنگ آیا اور ایک گیا تھا۔ جوس ملے گا کہ نہیں؟ اس نے بات بدلی۔ اب یہ نہ کہنا کہ روز تو بنوا رہا تھا لیکن آج ہی بنوانا بھول گیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہارے لیے پائن ایپل لینے مجھے کوسٹار کا بھی جانا پڑا تو چلا جاؤں گا۔ کیا وہاں کے پائن ایپل بہت مشہور ہیں؟ ہاں، کہتے ہیں وہاں کے پائن ایپل زمین پر نہیں اگتے بلکہ انہیں شہد کی مکھیاں اپنے چھتے میں بناتی ہیں۔ پھر تو مجھے وہاں کا پائن ایپل ضرور کھانا چاہیے۔ ویسے مامی بھی مجھے اکثر پیار میں پائن ایپل کہتی ہیں۔ وہ شرارت سے آنکھ دبا کر بولا۔ کوسٹاریکا کا ہی؟ سبین کے گال سرخ ہو گئے۔ اس کا انداز ہی ایسا تھا۔ کوئی پیارا ہونے کے ساتھ ساتھ شوخ، شرارتی، بردبار، پرمزہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک حسن ہی خوبی کافی نہیں تھی جو اللہ نے اسے مزید خوبیوں سے نواز دیا تھا اور فراغی سے نوازا تھا، یا سبین کی آنکھ کی خوبصورتی تھی جو اسے اس میں کوئی کمی نظر ہی نہیں آ رہی تھی، وہ اسے ہر طرف سے کامل ہی کامل نظر آتا تھا۔ ربیکا آنٹی کیسی ہیں؟
ٹھیک ہیں۔ میران کا شوخ چہرہ یکلخت بوجھل نظر آنے لگا۔ اس کے چہرے کے رنگ بدلے تھے، وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے بہت کچھ چھپا رہے تھے۔ سفید پروں والی وہ چھوٹی سی فاختہ چونے سے نہیں بلکہ اصلی حالت میں ہنود کی ہوئی لگ رہی تھی۔ دیکھ کر گمان ہوتا تھا کہ ابھی سانس لے گی اور ابھی اڑ جائے گی۔ ربیکہ اسے ہاتھ میں پکڑے محبت سے دیکھتی جا رہی تھی۔ سبین تو اپنے فن کی انتہا پر ہے۔ دیکھو ذرا کس قدر پیاری فاختہ بنائی ہے اس نے۔ ربیکہ نے تائید طلب نظروں سے میران کو دیکھا تھا۔ جی، اس نے یہ کام اپنے بابا سے سیکھا ہے، وہ واقعی یہ سب بہت اچھا کر لیتی ہے۔ تم اسے کب پرپوز کر رہے ہو میران؟ ربیکہ نے ایک دم ہی میران سے پوچھا تھا۔ میران ربیکہ کے سوال پر سٹپٹا گیا تھا۔ اس کام میں دیر مت کرنا۔ محبت دنیا کی واحد چیز ہے جس میں جتنی عجلت کر لی جائے اتنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ اس میں عجلت سے کام خراب نہیں ہوتا بلکہ مزید نکھر جاتا ہے۔ جی ممی، میں نے بھی بہت احتیاط کی تھی کہ کہیں عیسیٰ ناراض نہ ہو جائے، اسے میری کوئی بات بری نہ لگ جائے، وہ مجھ سے دور نہ ہو جائے۔ لیکن پتہ ہے کہ شادی کے بعد عیسیٰ نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ اگر میں اس سے محبت کرتی تھی تو میں نے اسے کہا کیوں نہیں، پہلے ہی دن کیوں نہیں بتا دیا؟ دیکھو ذرا میری بیوقوفی، اتنی احتیاط کرنے کا کیا فائدہ ہوا؟ اگر میں اسے پہلے دن ہی کہہ دیتی کہ میں اس کی محبت میں ڈوب چکی ہوں تو یقیناً ہمارے پاس ایک ساتھ گزارنے والے دنوں کی تعداد زیادہ ہوتی۔ میری کم عقلی دیکھو ذرا، کتنی بزدل تھی نا میں۔ عجلت میں کچھ کھو دینے کا ڈر تھا اور احتیاط کر کے بھی میں نے کیا پایا؟ نقصان ہی نقصان، خسارہ ہی خسارہ۔ اپنی نادانی میں کس قدر گرا مایا مال کھویا ہے میں نے۔ ربیکہ بولتے بولتے رونے لگی تھی، اور اب جب وہ کھو چکا ہے تو میں پھر سے اسے اتنی ہی احتیاط کر رہی ہوں کہ اسے جانے ہی نہیں دے رہی۔ میں اسے جلدی ہی پرپوز کر دوں گا ممی، اس نے بات بدلنے کی غرض سے کہا۔ ہاں جلدی کرنا، اس طرح تم دونوں کے پاس ایک ساتھ وقت گزارنے کے لیے دنوں کی تعداد بڑھ جائے گی۔ یقیناً سبین تمہاری پہل کے انتظار میں ہوگی۔ آپ کیسے جانتی ہیں؟ بس میں جانتی ہوں کیونکہ میں بھی کبھی ایک لڑکی رہ چکی ہوں۔ میں سب سمجھ سکتی ہوں کہ تصور ہی تصور میں وہ کس قدر آگے نکل چکی ہوگی، اتنی کہ اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں تمہارے ساتھ اپنی پوری زندگی بتا دی ہوگی، جیسے میں نے بتا دی عیسیٰ کے ساتھ۔ روز سوچتی تھی کہ اس عمر میں پہنچ کر ہم کیا کیا کریں گے، اس عمر میں ہمارے کیا مشاغل ہوں گے، فلاں عمر میں ہم دنیا کی سیاحت کو نکلیں گے، فلاں عمر میں ایک NGO کھولیں گے۔ تو اب آپ یہ اپنے خواب پورے کریں نا، بابا کے نام کی NGO کھولیں، دنیا کی سیاحت کو جائیں، وہاں جگہ جگہ جا کر ان کا نام پکاریں، انہیں بتائیں کہ آپ وہاں آ گئی ہیں۔ میں عیسیٰ کے بن کہیں بھی کیسے جاؤں؟ عیسیٰ تو آپ کے دل میں ہیں، میران نے انہیں لاجواب کیا۔ ہاں، زندگی نے مہلت دی تو پلان کرتی ہوں۔ میران وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ ربیکہ کی موت کی باتیں سننے سے بہتر تھا کہ وہ اس کو سنتا ہی نہ۔ سنبل کے درخت اپنے نارنجی اور سرخ پھولوں پر نازاں تھے۔ یہ دو تتلیاں تھیں جنہیں وہ اپنی شاخوں پر اگاتے تھے اور جو اڑ کر کہیں نہیں جاتی تھیں۔ انہی درختوں کی چھاؤں تلے بیٹھی دائنا تاج محل کے اس ٹکڑے کو ہاتھ میں پکڑ کر کتنی دیر تک مبہوت رہی تھی جو سبین نے اسے دیا تھا۔ سفید چونے سے بنا وہ چھوٹا سا آرائشی پیس اس قدر پیارا تھا کہ دائنا اسے چومنے کے لیے بے چین ہو گئی۔ سبین نے اسے خاص بنایا تھا دائنا کے لیے ہی۔ وہ بے ضرر لڑکی اسے اس قدر پیاری لگی تھی کہ اس کا دل بے اختیار ہی سے کوئی تحفہ دینے کو چاہا تھا۔ اس کا معاوضہ کیا ہے؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ تمہاری مسکراہٹ، سبین نے جواباً پیار سے کہا۔ اگر اس کا معاوضہ مسکراہٹ ہے تو مجھے ساری زندگی مسکراتے رہنا پڑے گا۔ سبین دل کھول کر ہنسی اور میران نے قہقہہ لگایا۔ ویسے عجیب بات نہیں ہے سبین، تم میرے لیے تو وہاں سے کچھ لائی ہی نہیں، اور دائنا جس سے تمہاری یہ دوسری ملاقات ہے اس کے لیے تاج محل لے آئی ہو، ممی کے لیے فاختہ لائی ہو، بس ایک میں ہی رہ گیا ہوں۔ تمہارے لیے میں خود آئی ہوں نا۔ اور رہی تاج محل کی بات، تو تمہیں تاج محل کی حفاظت کرنا نہیں آتی۔ ہماری پہلی ملاقات ہی پر تم نے میرے 3 تاج محل توڑ دیے تھے، یاد ہے تمہیں؟ وہ سب تو یاد نہیں، لیکن تم یاد رہی۔ تمہارا وہ بے چینی سے اپنی چادر کے کونے میں انگلیاں مروڑنا، ماتھے پر شرمندگی کے مارے پسینے، دیکھنے والی تھی تمہاری شکل ویسے اس دن۔ خود کی شکل یاد ہے تمہیں؟
चूजे लग रहे थे। अच्छा, इतना ही बुरा लग रहा था तो तुमने मुझे याद क्यों रखा था? इसने शोखी से चुभता हुआ सवाल किया। सबीन का माथा एक बार फिर पसीने से भीग गया। बोलो। वो क्या बोलती कि इसके पास मीरान की बात का कोई जवाब नहीं था। मेरे ख्याल से अब हमें निकलना चाहिए, देर हो रही है। बिल्कुल नहीं, आज तुमसे बहुत ज़रूरी काम है मुझे। क्या? मुझे लेडीज़ ख़रीदारी करनी है और तुम्हें मेरा साथ देना होगा। मीरान ने इसके सारे बहाने दूर कर दिए थे और वो ऐसा ही तो चाहती थी। मॉल में कदर रश था और रश के बावजूद भी माहौल पुरसुकून था। हर कोई बड़े ही मुनज़्ज़म अंदाज में चल रहा था। वो दोनों भी कितनी देर से वहाँ मौजूद थे, लेकिन काफ़ी देर गुजर जाने के बावजूद भी ना तो मीरान ने कुछ ख़रीदा था और ना इसके कुछ ख़रीदने का इरादा ज़ाहिर हुआ था। मीरान, मुझे विंडो शॉपिंग करने में कुछ भी दिलचस्पी नहीं रही और मैं इसमें तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। वो थकन ज़्यादा लहजे में बोली। यार, एक चीज़ लेनी है, बस इसमें तुम्हारी राय चाहिए। हम काफ़ी देर से गोल गोल घूमे जा रहे हैं, तुम वो एक चीज़ ख़रीद क्यों नहीं लेते? और आखिर वो एक चीज़ है क्या? रिंग, इसने कहा। सबीन की सिट्टी गुम हो गई। बताओ, लड़कियों को कैसी रिंग्स पसंद आती हैं? वो उसकी आंखों में झांकते हुए पूछने लगा। क्यों? वो सटपटा गई। तुम क्यों पूछ रहे हो? किसके लिए लेनी है? भला वो किस नाते से पूछ रही थी? बस है कोई। वो जोमानी मुस्कुराया। सबीन की दिल की खाल सुखड़ी। तो क्या मीरान की ज़िंदगी में पहले से कोई और भी था? इसने अब तक इसके सामने किसी लड़की का जिक्र तो नहीं किया था, बल्कि बातों बातों में यही कहा था कि वो इससे मोहब्बत करने लगा है। रश झील के खूबसूरत मंजर का हवाला देकर, जुगनों की बातें करते हुए, तितलियों के पीछे भागते हुए इसने हर दम इसी तरफ इशारा दिया था कि वो सबीन को चाहता है। फिर अब वो क्यों कह रहा है कि कोई? सबीन को याद आया कि इसने एक बार मैरी नामी अपनी किसी पड़ोसन का जिक्र किया था, जिसके साथ मिलकर इसने रेबेका की सैनिटोरियम से वापसी पर कमरा भी तैयार किया था। सबीन एक बार मैरी से मिल चुकी थी। शक्ल से वो ऐसी तो ना लगती थी कि मीरान के साथ कमरा तैयार करते करते वो अपना मुस्तकबिल भी तैयार कर चुकी हो। मीरान, क्या तुम्हारी कोई और भी गर्लफ्रेंड है? और भी से तुम्हारा क्या मतलब है? मेरी बस एक ही गर्लफ्रेंड है। कौन? सबीन अपना नाम सुनने के लिए बेचैन थी। मेरी मम्मी। अल्लाह, सबीन गहरा सांस लेकर रह गई। शुक्र है इसने मम्मी का ही नाम लिया था, वरना मैरी की ये रात इसकी ज़िंदगी की आखिरी रात साबित होने वाली थी। नहीं, सबीन इसे कत्ल करने का इरादा तो नहीं रखती थी, लेकिन बद्दुआ देने में इसे कोई जुर्म महसूस ना होता था। तो रिंग तुम्हें रेबेका आंटी के लिए लेनी है? हाँ, वो बज़ाहिर बेपरवाही से बोली, लेकिन सबीन जानती थी कि वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसकी मुस्कुराहट इसके गलत बात का साथ नहीं दे रही थी। और सबीन को ये इल्हाम भी हो चुका था कि मीरान ने रिंग इसके लिए ही लेनी है। आखिर अगर ये खाम ख्याली थी तो वो चाहती थी कि वो सारी ज़िंदगी इसी खाम ख्याली में गुजार दे। लड़कियों को डायमंड की रिंग्स पसंद होती हैं, इसने कंधे उचकाकर शोखी से कहा। डायमंड का लफ्ज़ सुनते ही मीरान को खांसी आ गई। लेकिन मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। वो एकदम से बहुत ही बेचारा नज़र आने लगा। मैं क्या कह सकती हूँ? तुमने पूछा, मैंने बता दिया। इसने फिर से कंधे उचकाए। डायमंड की गुंजाइश ना हो तो? डायमंड नहीं तो कुछ भी नहीं, फिर चाहे जो मर्जी हो, बेशक कांसी की क्यों ना हो। क्या गोल्ड नहीं चल सकता? हरगिज़ नहीं। वो ऐसे बोली कि अगर तुमने मुझे गोल्ड की रिंग दे भी दी तो मैं कबूल ना करूँगी। मीरान सोच में पड़ गया। लेकिन तुम क्यों इतना परेशान हो रहे हो? तुमने रेबेका आंटी को ही तो देनी है। तुम इनके बेटे हो, तुम जो भी दोगे वो खुश होकर ले लेंगी। वो उसका मजाक बनाते हुए बोली। और अगर किसी और को देनी हो तो? इसकी शोख आँखें चमकी। खुदारा, वो कहाँ जाए इनसे बचकर। किसको? खुद के नाम का यकीन होने के बावजूद भी वो बेयकीन सी हो गई। गर्लफ्रेंड के अलावा मेरी एक फ्रेंड भी है। इस जान की जान में मेरी जान है। सबीन की जान में जान आई थी। इससे पूछो, शायद वो भी यही कहे कि तुम्हारी जान में इसकी जान है। वो जज से बोली। वो मैं जानता हूँ। जानते हो तो फिर चाहे कांसी की रिंग भी ना खरीदो, बारीक टहनियों का गोल छल्ला बनाकर इसकी उंगली में पहना दो, वो इसे ही हीरे से ज़्यादा कीमती समझेगी, सबीन ने कहा। मीरान इसकी आंखों में झांकने लगा।
اس تتلی کے سارے رنگ وہ اپنی ذات میں اتار لینے کا خواہش مند تھا اور اس کی آنکھوں میں اپنے نام کے جگنو روشن کرنا چاہتا تھا۔ اچھا، رنگ کا مسئلہ تو میں کسی اور دن حل کر لوں گا، اب بتاؤ ڈنر کہاں پر ہو؟ سبین نے اچنبے سے اس کی طرف دیکھا۔ بھائی مجھے ممی کو ڈنر کروانا ہے، کافی وقت ہو گیا وہ گھر سے باہر نہیں نکلی، مجھے بتاؤ کہ میں انہیں کس طرح کے ہوٹل میں لے کے جاؤں؟ لڑکیوں کو کیا چیزیں پسند آتی ہیں؟ اف میران، وہ تمہاری ممی ہیں، تم انہیں جہاں بھی لے کر جاؤ گے انہیں خوشی ہوگی۔ اف میران، اگر اس جملے کے علاوہ تم کچھ بول سکتی ہو تو بولو۔ وہ چڑھ گیا۔ تو سنو، لڑکیوں کو رومانس اچھا لگتا ہے، یہ میٹر نہیں کرتا کہ وہ کہاں بیٹھی ہیں اور کیا کھا رہی ہیں، لیکن یہ ضرور میٹر کرتا ہے کہ سامنے والا اس ماحول کو کس حد تک رومانٹک بنا رہا ہے۔ اس کی باتیں، اس کی گفتگو، اس کی نظریں، اس کا کلون، اس کا لباس، اس کی چاہت، وارفتگی، محبت، شوخی، تم سمجھ رہے ہو نا؟ ہاں، مجھے لگتا ہے کہ میں کسی ہالی ووڈ کی فلم میں سائن ہونے جا رہا ہوں، میران نے بیچارگی سے کہا تو سبین نے اونچے اونچے قہقہے لگائے تھے۔ اگر تم ریبیکا آنٹی کے لیے کچھ زیادہ ہی کرنا چاہتے ہو تو ان کے لیے کوئی کینڈل لائٹ ڈنر ارینج کروا دو۔ کینڈل لائٹ ڈنر؟ میں نے بھی بہت سن رکھا ہے، یہ کس بلا کا نام ہے؟ لڑکیوں کو اس بلا سے پیار ہوتا ہے کیونکہ اس بلا کے پنجے نہیں ہوتے، پنکھڑیاں ہوتی ہیں۔ آخر کیوں؟ انہیں وہ رنگ پسند ہوتے ہیں جو سند یافتہ نہ ہوں، جو گہرے نہ ہوں، دبیز ہوں، لپٹائے ہوئے شام کے رنگوں کی طرح لرزاں اور جھولتے ہوئے رنگ۔ وہ اپنے رومانس کو کسی پر بھی آشکار نہیں کرنا چاہتی، تبھی تو ایسے جوڑے تنہائی میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں اور کینڈل لائٹ ڈنر کرتے ہیں۔ ایسے لمحوں میں کوئی بھی کھرا رنگ نہیں دیکھنا چاہتے، سارے عالم کو مدہوش دیکھنا چاہتے ہیں۔ تم کیا سمجھ رہی ہو سبین؟ میں ایسا ویسا لڑکا نہیں ہوں، مجھے ممی کو ہی لے کر جانا ہے۔ مسکراہٹ ہونٹوں کے کونے میں دبائے وہ گویا ہوا۔ سبین شرم سے پانی ہو گئی، انجانے میں دل کی باتیں اس کی زبان پر آ گئی تھیں۔ خیر، مجھے سمجھ میں آ گیا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، اس نے توقف کیا۔ کیا تم بھی ہمارے ساتھ چلو گی سبین؟ نہیں، یہ تم ماں بیٹے کا پرسنل ڈنر ہے، مجھے اس میں مداخلت کرنا اچھا نہیں لگے گا۔ اب کہ وہ بہت احتیاط سے بولی، جبکہ اندر ہی اندر کہیں وہ جانتی تھی کہ وہ ڈنر صرف اس کا اور میران کا ذاتی ہوگا، جس میں وہ کسی اور کی مداخلت کو برداشت نہیں کرے گی۔ اس نے اس ڈنر پر پہننے والے کپڑوں کے بارے میں بھی سوچ لیا تھا، بالوں کا انداز اور میک اپ کے بارے میں بھی سوچا تھا۔ میران کے نام کی انگوٹھی پہننے والے اس دن کو وہ ہر طرح سے شاندار بنانے والی تھی۔ تم چلو، ممی کو بہت اچھا لگے گا اور مجھے بھی، اور یہ کسی بھی طرح کی مداخلت نہیں۔ اگر تم ضد کر ہی رہے ہو تو میں کوئی ضد نہیں کر رہا، اگر تم نہیں آنا چاہتی تو اٹس اوکے۔ ہائے، یہ اسے ایک دم سے کیا ہو گیا، وہ سوچ کر رہ گئی۔ میرا مطلب اگر تمہیں کوئی کام ہو تو تم جہاں بھی ہوگی میں تمہیں وہاں سے اٹھا لاؤں گا سبین۔ کوئی کام نہیں ہے، ٹھیک ہے میں آ جاؤں گی، ڈھیٹ بن کر اس نے حامی بھری تھی۔ پاگل لڑکا، میں اس دن گندے مندے حلیے میں ہی تو ہوئی تو کیا خاک اچھی لگوں گی کہ کینڈل لائٹ ڈنر کرتے ہوئے، سوچ کر وہ خود ہی مسکرائی تھی۔ تو بالکل آخر خدا کی رحمت، میران اس کے نام ہونے والی تھی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ گیسٹ ہاؤس واپس آ کر اس نے اپنی وارڈروب چیک کی تو وہاں پہ کوئی بھی کام کا سوٹ موجود نہیں تھا۔ اللہ، یہ کیسے کسی اہم کام کے وقت کام کے لباس کہیں جا چھپتے ہیں، وہ سوچ رہی تھی اور پریشان ہو رہی تھی۔ فون پکڑ کر اس نے ڈینی کو کال کی۔ ڈینی، مجھے کچھ پیسے چاہیے۔ کتنے؟ میں تمہارے گھر بھجوا دوں؟ نہیں، مجھے یہاں ہی چاہیے۔ وہاں؟ ڈینی لمحے بھر کو چپ ہوا۔ پیسے پاکستان میں آ کر ملیں گے ڈیئر، وہ ترنگ میں بولا تھا۔ ڈینی پلیز، تم کچھ کروا سکتے ہو تو کروا دو۔ کتنے؟ جتنے دینے میں تمہیں سہولت ہو، مطلب زیادہ۔ تمہیں اتنے پیسوں کی کیا ضرورت آ گئی وہاں؟ بس مجھے چاہیے پلیز۔ پہلے روب اور پھر وہ اپنائیت سے بولی، اچھا چلو میں کرتا ہوں وہاں پہ کچھ۔ وہ جیسے خود ہی بات سمجھ گیا۔ اگلے دن صبح میں سبین کے پاس پیسے موجود تھے۔ تم بہت اچھے ہو ڈینی، کال کر کے وہ شکریہ کہنا نہیں بھولی تھی۔ ڈینی ہنسا تھا۔ میران کی کال آئی تھی اور سبین نے اسے کہہ دیا تھا کہ وہ آج بری طرح مصروف ہے۔ دراصل میں نے بھی تمہیں یہی بتانے کے لیے فون کیا ہے کہ آج میں بھی مصروف ہوں،
تو تم سے ملاقات نہیں ہو سکے گی، نہ کلب میں اور نہ کہیں باہر۔ ویسے تم کہاں جا رہی ہو؟ میں اجلاس کے لیے نکل رہی ہوں۔ اور تم؟ مجھے آج کلب والے اپنی مین برانچ میں بھیج رہے ہیں، وہاں بہت کام ہوتا ہے۔ اوکے ٹھیک ہے۔ فون بند کر کے وہ سٹی مال میں آ گئی تھی۔ آج کے دن وہ اس خاص دن کی ساری تیاری کر لینا چاہتی تھی۔ وہ ایک ایک چیز نئی، پرفیکٹ اور خوبصورت خریدنا چاہتی تھی تاکہ وہ اپنے اس دن کو پوری طرح سے یادگار بنا لے۔ بہت دیر اور بہت سی دکانیں گھوم لینے کے بعد اس نے اپنے لیے کوئی سوٹ پسند نہیں آیا تھا۔ اسے یاد تھا ایک بار اس کی کالج میں کوئی فنکشن تھا، تب اماں نے اسے کافی سارے پیسے دیے تھے، اتنے ہی جتنے اس نے مانگے تھے۔ اس کا خیال تھا کہ اتنے پیسوں میں تو وہ کوئی بھی پیارا سا سوٹ خرید سکتی ہے۔ اس کے باوجود اسے بازار میں وہ سب پسند آ رہا تھا جتنے پیسے اس کے پاس نہیں تھے۔ اب اس کے پاس ہر طرح کے لباس کو خریدنے کے لیے پیسے موجود تھے اور اسے کچھ اور پسند ہی نہیں آ رہا تھا۔ پرانے حالات کی ستم ظریفی کو یاد کرتے ہوئے اور نئے کی فراخی کو سوچتے ہوئے اسے بالآخر ایک سوٹ پسند آ ہی گیا تھا۔ سلک کا ایک ہلکے کریمی رنگ کا تنگ سا لباس جس کے بازو فل تھے لیکن سینے کا گلا گہرائی کے بجائے اطراف سے بڑھا ہوا تھا اور تقریباً کندھوں کو چھو جاتا تھا۔ اس کے نیچے اسی رنگ کا تنگ پاجامہ اور اوپر گہرے رنگ کا سرخ دوپٹہ۔ سارے لباس پر بہت نفاست سے باریک سٹونز کا کام کیا گیا تھا جس نے لباس کی دلکشی کو تاروں جیسی جھلمل کرتی چمک دی ہوئی تھی۔ اس نے ٹرائی روم میں لباس پہن کر دیکھا اور اوکے کر دیا تھا، پھر قیمت کا ٹیگ دیکھے بنا ہی اسے پیک کروانے کے لیے کاؤنٹر پر رکھ دیا تھا۔ لباس کے بڑے مسئلے سے فارغ ہونے کے بعد وہ چھوٹے چھوٹے مسائل کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوئی، جیسے کہ جوتے، جیولری، میک اپ اور ہینڈ بیگ۔ جوتوں کی سلیکشن میں بھی کم و بیش اس نے لباس جتنا ہی وقت لیا تھا۔ پھر ایک سنہری رنگ کے اونچے ہیل والے جوتے پسند کیے تھے جن کی لشک بتا رہی تھی کہ وہ 100 سال بعد بھی اسی طرح چمکتے نظر آئیں گے۔ گھر میں اماں اسے اونچی ہیل والے جوتے نہیں پہننے دیتی تھی، انہیں سخت ناپسند تھے ایسے جوتے۔ عجیب لگتی ہیں لڑکیاں اونچی ہیل والے جوتے پہن کر، اماں کہا کرتی تھیں، اور سبین کو تو اماں سے ایسی ضد تھی کہ اسے اونچی ہیل والے جوتے پسند نہ تھے تو پھر بھی وہ اماں کو چڑھانے کے لیے اونچی ہیل والے جوتے ہی لیتی تھی۔ آج بھی اس نے خاصی لمبی ہیل کا انتخاب کیا تھا جسے پہن کر وہ گھوم گئی تھی۔ اس نے خود میں بہت اعتماد محسوس کیا، وہ بہت خوش تھی۔ جیولری کے بعد جب میک اپ کی باری آئی تو اسے خیال آیا کیوں نہ وہ خود تیار ہونے کے بجائے کسی بیوٹیشین سے ہی تیار ہو جائے، کسی ماہر بیوٹیشین سے۔ کینڈل لائٹ ڈنر والے دن وہ بہت خوبصورت دکھنا چاہتی تھی اور ساری زندگی میک اپ کی عدم دستیابی کے بعد اب فراوانی میں اسے استعمال کرنا خطرہ مول لینے کے برابر تھا اور وہ کوئی غلطی ہرگز نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بیوٹیشین کو موقع کی نوعیت سمجھانے میں اسے بہت وقت لگ گیا تھا۔ نہ شادی تھی، نہ برتھ ڈے پارٹی، نہ ہی کوئی اور تقریب۔ وہ آخر اسے کیا بتاتی؟ ڈیٹ کا لفظ اس کے منہ سے نکل نہیں پا رہا تھا۔ یہ لفظ خود کے لیے استعمال کرنا اسے عجیب لگ رہا تھا۔ بس مجھے اس دن سب سے پیارا لگنا ہے، اس نے باہیں کھول کر کہہ دیا۔ بیوٹیشین مسکرائی تھی۔ ایڈوانس پیمنٹ کر کے وہ ایک ترنگ میں جھومتے ہوئے پارلر سے نکلی تھی جب اسے سامنے ہی میران کھڑا نظر آیا تھا۔ دونوں کا سامنا ایسی صورتحال میں ہوا تھا کہ دونوں ہی ایک دوسرے سے پرے نہیں ہٹ سکتے تھے۔ پہلے تو دونوں ہی گھبرائے، پھر فطرت کے قانون کے عین مطابق میران نے مرد ہونے کے ناطے جلد ہی خود پر قابو پا لیا۔ سبین تم یہاں؟ تم تو کہہ رہی تھیں تمہیں اجلاس میں جانا ہے، وہ پوچھ رہا تھا اور سبین جلدی میں کوئی جواب نہ گڑا جا رہا تھا۔ دیکھو ذرا، میں اتنے عرصے میں یہاں رہ رہا ہوں، مجھے آج تک پتہ ہی نہیں چل سکا کہ یہاں کوئی ایسا وسیع ہال بھی ہے جہاں اجلاس وغیرہ ہو سکتے ہیں۔ سبین جانتی تھی اب وہ اس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ یہ سوال تو میں بھی تم سے پوچھ سکتی ہوں، تم نے تو کہا تھا کہ آج بہت مصروف ہو، کلب والے تمہیں مین برانچ میں بھیج رہے ہیں، پھر اب تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اب سٹی گم ہونے کی باری میران کی تھی۔ میں دراصل آج رنگ لینے ہی آیا تھا، اس دن تو پیسے ہی کم تھے، ہم لے ہی نہیں سکے۔ آج لے لی ہے؟ بالآخر گولڈ کی؟ نہیں، ڈائمنڈ کی۔ قرض لینا پڑا ہے مجھے اس رنگ کے لیے۔ اس کے لہجے میں جتانے والا عنصر تھا جیسے وہ سبین کو ہی تو بتا رہا ہو کہ تمہاری رنگ نے مجھے قرض دار کر دیا۔ ماؤں کے لیے اتنا تو کرنا ہی پڑتا ہے، کندھے جھٹک کر مسکراہٹ چھپا کر سبین نے لاپرواہی ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ ہاں یہ تو ہے، جن سے محبت ہو ان کے لیے اتنا تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ میران سے بھی مسکراہٹ پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ دکھاؤ مجھے،
کس طرح کی رنگ پسند کی ہے تم نے؟ وہ اس کے ہاتھ میں پکڑے بیگ کو پکڑنے لگی تھی جب میران نے ایک دم سے بیگ پیچھے کیا۔ نہیں، سب سے پہلے اسے مامی دیکھیں گی۔ اوہ ٹھیک۔ وہ اس کا مزید مذاق نہیں بنا سکتی تھی کیونکہ اس کے بیگ بھی اس کے ہاتھ میں تھے جہاں میران کی نظر پڑ چکی تھی، اور اب وہ اسے بخشنے والا ہرگز نہیں تھا۔ تم نے کیا لیا ہے؟ اور توقع کے عین مطابق اس نے سوال کیا، اور صورتحال کے عین مطابق سبین کا رنگ فق ہو گیا تھا۔ بابا کے لیے کچھ چیزیں لی ہیں، وہ یہی جھوٹ بول سکتی تھی۔ جہاں تک میں جانتا ہوں زارا صرف لیڈیز چیزوں کی برانڈ ہے۔ اچھا، یہ اس کی بات کر رہے ہو؟ اس نے کھوکھلا قہقہا لگاتے ہوئے زارا کے بیگ کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں، یہ اس کی بات کر رہا ہوں۔ اس نے بھی زارا سے اشارہ ہٹنے نہ دیا۔ اس میں تو زویا کے لیے ایک ڈریس ہے۔ اچھا چلو مان لیتا ہوں، وہ کندھے اچکا کر بولا، اندر ہی اندر مسکراتے۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ وہ دونوں بابا اور ممی کے نام پر کیا کیا کھیل رہے ہیں۔ اس کھیل کا اختتام ہفتے کی شام کو ہوا تھا اور بہت اہتمام سے ہوا تھا، اس سے بھی زیادہ شاندار اہتمام سے جتنا سبین اور میران نے سوچ رکھا تھا۔ پلاٹینیم کے باریک چھلے کے اوپر جکڑا ہوا ہیرے کا چھوٹا سا ٹکڑا اپنے سارے کونوں سے سفید دھنک چھو رہا تھا، جیسے اکثر بھیگی راتوں میں چاند چھوڑتا ہے، اور سورج کی دھنک کو دیکھ چکے لوگ چاندنی کی دھنک کو دیکھنے کے لیے بھی ہر دم بے چین رہتے ہیں، لیکن چاند کی دھنک صرف قسمت والوں کو ہی نظر آتی ہے۔ سبین نے بھی ایک بار میران سے کہا تھا کہ اسے چاند والی قوس قزح دیکھنے کا بہت شوق ہے۔ کہتے ہیں وہ اس قدر مبہوت کر دینے کی صلاحیت رکھتی ہے کہ اسے دیکھ لینے کے بعد پھر سورج والی قوس قزح کو تو دیکھنے کا دل ہی نہیں کرتا۔ میران کا قدرت پر اتنا تو بس نہیں تھا کہ وہ سبین کے لیے آسمان پر چاند کی دھنک بنا سکتا یا چاند کے آگے یہ فرمائش ڈال سکتا، لیکن اس نے اس کے لیے ہیرے کی ایک ایسی رنگ ضرور خرید لی تھی جو ہر طرف سے بالکل چاند والی دھنک ہی چھوڑ رہی تھی۔ یہ بہت پیاری ہے، سبین کو بہت پسند آئے گی۔ ربیکا پتہ نہیں کب کمرے میں آئی تھیں۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑا شرٹ کے بٹن بند کر رہا تھا جب اس کے جملے پر اس نے اس کی طرف پلٹ کر دیکھا تھا اور مسکرایا تھا۔ وہ خود بھی بہت پیاری ہے، مجھے خوشی ہوگی کہ وہ میرے گھر میں آ جائے گی، لیکن تم اسے پہلے ہی بتا دینا کہ کچھ بھی ہو جائے تم پاکستان نہیں جاؤ گے، خواہ کیسا ہی مسئلہ ہو جائے، تم کسی بھی صورت پاکستان نہیں جاؤ گے۔ میں اسے کہہ دوں گا۔ میران کی آواز سپاٹ تھی۔ ربیکا بدستور رنگ کو دیکھے جا رہی تھی۔ وہ انکار نہیں کرے گی، میرے بیٹے کو دنیا کی کوئی لڑکی بھی انکار نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ پوری عیسیٰ کی شبیہ ہے۔ میران کو اپنی تیاری پر توجہ رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ اگر اس نے کیا بھی تو میں اسے زبردستی اٹھا کے لے آؤں گی۔ میں تمہیں تو کم از کم کوئی اور تو میرے بیٹے کو خوش رکھے۔ مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے مامی۔ دیکھو ذرا، تم سے بھی اپنے باپ کی طرح جھوٹ نہیں بولا جاتا۔ تم دونوں کو ہی یہ عام سا کام کرنا کبھی نہیں آیا۔ میران خاموش ہو گیا تھا۔ ربیکا اس میں عیسیٰ کی پرچھائی تلاش کر رہی تھی۔ وہ جانتا تھا ایسی حالت میں اس کے لیے میران بنے رہنا بہت مشکل ہو جاتا تھا، اور بدقسمتی سے وہ عیسیٰ بھی تو نہیں بن سکتا تھا۔ ربیکا کمرے سے چلی گئیں تو وہ سکون سے تیار ہونے لگا۔ بالوں پر جیل لگا کر اس نے انہیں سیٹ کیا، پھر کراؤن کے اطراف پر پرفیوم کا اسپرے کیا۔ ایک سے دل نہیں بھرا تو اس نے کافی سارے اسپرے کیے۔ ربیکا لمحے بھر بعد پھر سے اس کے پاس آ گئی تھیں۔ یہ لو، اس نے میران کی طرف ایک ٹائی بڑھائی تھی۔ یہ کیا ہے؟ وہ جانتا تھا کہ یقیناً بابا سے متعلق ہی کچھ ہوگا، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ تمہارے بابا کی ہے، انہوں نے شادی پر پہنی تھی۔ وہ یک ٹک ٹائی کو دیکھنے لگا جہاں ربیکا کی نظریں پہلے سے گڑی ہوئی تھیں۔ یقیناً ان پر بہت پیاری لگی ہوگی۔ بہت۔ وہ بہت کو کھینچ کر رغبت سے بولی تھی۔ ایک لمحہ لگا تھا ربیکا کو پھر سے ماضی میں جانے کے لیے۔ اسے بس شلوار قمیص پہننے کی عادت تھی، اس کے باوجود وہ مغربی لباسوں میں بہت خوبصورت لگا کرتا تھا، جیسے وہ اس کے لیے ہی بنے ہوں۔ وہ ان لباسوں کو اپنی سمجھ کے مطابق پہنا کرتا تھا۔ ٹائی کو وہ گردن سے کس لینے کے بجائے ڈھیلا چھوڑ دیا کرتا تھا، اور یقین کرو اس کے اس انداز کو کتنے ہی لوگ فالو کرتے تھے، اور کتنی عورتیں محض ٹائی کسنے کے بجائے اس کے قریب ہوا کرتی تھیں۔ ربیکا ہنستے ہوئے بے دم ہونے والی تھی۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر وہ ڈگمگا سی گئیں۔ میران نے بمشکل انہیں سنبھالا تھا۔ میں اس کی وفا کی اکیلی دعویدار ہوں، مجھے اس بات پر فخر ہے۔
میں اسے اپنی شادی پر پہنوں گا، وہ ڈھیلی کر کے ہی پہنوں گا۔ اس نے تحمل سے کہا، نہیں، آج پہن لو۔ وہ بچوں کی طرح اصرار کرنے لگی، آج میری شادی تھوڑی ہے، تمہاری شادی میں نہ ہوئی تو؟ ربیکہ نے کہا تھا۔ ایک کانٹا سیدھا میران کے دل کے اندر اتر گیا تھا۔ میں چاہتی ہوں کہ میں تمہیں اس میں دیکھوں، آپ ایسی باتیں کر کے مجھے دکھی کر دیتی ہیں، تو تم مجھے خوش کر دو نا، اسے پہن لو۔ وہ خود اسے ٹائی باندھنے لگی تھیں۔ سبین خوش قسمت ہے، میں اسے ایک عیسیٰ دے رہی ہوں۔ ہر وہ لڑکی خوش قسمت ہے جس کا عیسیٰ اس کے ساتھ ہو۔ ربیکہ ٹائی باندھ کر آنکھوں سے آنسو چھپاتی اس کے کمرے سے چلی گئی تھی۔ کافی لمحے وہ اسی حالت میں ساکت سا کھڑا رہا، پھر بوجھل ہاتھوں سے اس نے اپنے گردن کے اطراف میں لپٹی ہوئی ٹائی پر ہاتھ پھیرا تھا، جہاں سے ربیکہ خشک ہو چکے آنسوؤں کی بو آ رہی تھی۔ باہر نکل کر ربیکہ کے کمرے کے سامنے سے گزرا تو اسے اس کے کمرے سے عجیب سی آوازیں آئی تھیں۔ اس نے جھری سے اندر جھانک کر دیکھا، منظر توقع کے عین مطابق تھا۔ ربیکہ بری طرح سے اپنے کمرے کے فرنیچر کے دراز کھنگال رہی تھی، پھر وہاں سے ہٹ کر وہ وارڈروب کو کریدنے لگی تھی۔ میران جانتا تھا اسے کس چیز کی تلاش ہے۔ اس وقت اس نے گھڑی میں وقت دیکھا۔ سبین شام کے وقت پارلر گئی تھی، میران کے بتائے ہوئے وقت سے ٹھیک 2 گھنٹے پہلے، جبکہ جس طرح کی تیاری وہ چاہ رہی تھی اس کے لیے اسے 2 دن بھی بہت کم لگ رہے تھے۔ خیر، بیوٹیشین نے اپنے بھاری قیمت کو حلال کیا تھا۔ اس نے سبین کو اس کی توقع سے بھی بڑھ کر تیار کیا تھا۔ سبین کے خاص دن کو خاص بنانے کے لیے اس نے خاص ٹیکنیک استعمال کی تھی۔ اس نے خود کو آئینے میں دیکھا اور دیکھتی رہ گئی، تو کیا وہ ساری زندگی بدصورت نہیں تھی بلکہ صرف غریب تھی؟ اپنے خوبصورت ہونے کا ایسا والہانہ احساس اسے آج پہلی بار ہوا تھا۔ سفید اور سرخ رنگ اس پر بہت پیارا لگ رہا تھا، اور اونچی ہیل والے سنہری جوتے بھی، وہ بے حد دلکش لگ رہی تھی۔ اتنا تو وہ اپنی شادی والے دن بھی نہیں پیاری لگی ہوگی۔ کیا وقت یاد آ گیا تھا اس وقت۔ اچھے کے ساتھ ساتھ برے وقت کو بھی یاد اچانک ہی آ جاتے ہیں۔ صرف سفید رنگ کے گن پر میں اپنے بیٹے کو قربان نہیں کر سکتی۔ خود کو دیکھتے ہوئے اسے تائی کا فقرہ یاد آیا تھا۔ اچھا ہوا جو اس نے اس دن تائی کا منہ نہیں نوچ لیا، عین ممکن تھا کہ اس کا ہاتھ اب تک ناپاک ہی رہتا۔ اس کا ارادہ تھا کہ پارلر سے ہی سیدھی میران کو بتائی ہوئی جگہ پر چلی جائے گی، لیکن عین وقت پر اسے ڈینی کی کال آ گئی، گیسٹ ہاؤس میں ہی رہنا، کوئی لڑکا ابھی تم سے ماڈل لے جائے گا۔ ٹھیک ہے، پر اسے کہو کہ وہ جلدی آ جائے، مجھے کہیں جانا ہے۔ کہاں؟ ڈینی پوچھ کر خود ہی چپ ہو گیا۔ وہ ایک طرح سے اس کے نیو یارک قیام میں خود کو اس کی اچھائی برائی کا ذمہ دار سمجھ رہا تھا۔ سبین کو اس کی یہ ادا پسند تھی۔ چاروں ناچار وہ واپس اپنے گیسٹ ہاؤس پر آ گئی تھی اور لڑکے کا انتظار کرتے ہوئے مفصل انداز سے خود کو دیکھنے لگی تھی۔ سارا کمال ڈریس کا تھا یا پارلر کا، یا اس خوشی کا تھا جو اس کے اندر سے پھوٹ رہی تھی اور اس سمیت پورے کمرے کو روشن کر رہی تھی۔ وہ آنے والے وقت میں میران کے ساتھ زندگی کے ایک ایک دن کا تصور باندھنے لگی تھی۔ بہت سا وقت بنا چاپ کے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ اس کی چپ چال میں ایک فریب تھا، وہ آنے والے کڑے وقت کی سرگوشی کا راز دفن کیے ہوئے تھا۔ شاید وقت بھی تماش بین ہوتا ہے، اسے نسل انسانی کو اپنی انگلیوں پر نچانے میں مزہ آتا ہے۔ کیا خوشگوار وقت ہوگا جب وہ میران ایک ہی گھر میں ایک ہی چھت تلے ہوں گے۔ وہ مستقبل کے سہانے سپنے بننے لگی تھی، ایک لڑکی کی آنکھوں کے سپنے، جو وہ جہاں بھی ہو، جس بھی خطے علاقے کے ہوں، یہی سپنے دیکھتی ہے۔ میران سڑکوں پر بھاگتا ہوا پھر رہا تھا۔ وہ اس ہپی لڑکی جس کا نام جیڈن تھا کو تلاش کر رہا تھا، اور وہ اسے کہیں نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ بلیک پینٹ کوٹ اور وائٹ شرٹ میں وہ ایک ایسا دولہا لگ رہا تھا جس کی دلہن عین قبولیت کے وقت کہیں جا چھپی تھی، اور اب وہ دیوانہ وار اسے سڑکوں پر تلاش کرتا پھر رہا تھا۔ دائیں بائیں کے ہجوم میں سے ہر کوئی اسے دیکھ رہا تھا۔ جیڈن کہاں ملے گا؟ اس نے اسی کے نسل کے ایک لڑکے سے پوچھا تھا۔ کون جیڈن؟ جو پینٹ کے سائڈ پر چین لٹکاتا ہے اور ہونٹوں پر ہلکی سی لپسٹک بھی؟ وہ بہت جلدی میں تھا، جیسے اسے پتہ ہو کہ اس نے دیر کی تو ممی جان دے گی یا لے لے گی، کہیں وہ خود ہی گھر سے باہر نہ نکل آئے۔ اسے ابھی سبین سے ملنے بھی جانا تھا۔ ہوٹل کی ساری تیاری تو مکمل تھی، لیکن جو عمل تھا وہ دونوں کی وہاں موجودگی سے منسلک تھا۔ اس کے دل میں مستقبل کے خواب تھے۔ وہ اس وقت صرف خوشی کو سوچنا چاہتا تھا، اور یہ جیڈن تھا کہ کہیں مل ہی نہیں رہا تھا۔
وہ اس پلازے کے تہخانے میں ہے، پارکنگ والی سائٹ پر ملے گا، ایک لڑکے نے اسے بتایا تھا۔ اگلے ہی پل وہ پلازے کے اندر تھا۔ جیڈن کسی پرانی کار کی چھت پر بیٹھا تیز بو والا سگریٹ پی رہا تھا۔ پلیز جلدی کرو، اس نے پیسے نکالتے ہوئے کہا۔ یہ کم ہیں، تم نے پچھلی بار اتنے ہی پیسوں میں دی تھی، اب ریٹ بڑھ چکے ہیں، دھواں چھوڑتے ہوئے وہ ادا سے بولا۔ میں باقی پیسے بعد میں دے دوں گا، میران نے سادگی سے کہا۔ جیڈن نے اس کی طرف ایسی نظروں سے دیکھا کہ جیسے فیصلہ کر رہا ہو کہ وہ خود پاگل ہے یا سامنے والا۔ زیادہ پیسے دے سکتے ہو تو ٹھیک، ورنہ جاؤ یہاں سے۔ یہ کوئی بینک نہیں ہے کہ میں ادھار دوں یا باقی پیسے بعد میں کی رسید بنا کر دوں۔ جیڈن نے اسے ہاتھ کے اشارے سے دفع ہو جانے کو کہا۔ دیکھو دوست، میں اس وقت بہت مشکل میں ہوں، پلیز میری مدد کرو، مجھے یہ اپنے لیے نہیں چاہیے اور مجھے اس وقت کہیں اور بھی پہنچنا ہے، میں بہت جلدی میں ہوں۔ لفظ دوست نے جیڈن پر کچھ اور ہی طرح سے اثر کیا۔ آگے کے الفاظ تو جیسے اس نے سنے ہی نہیں۔ چھلانگ لگا کر وہ کار کی چھت سے نیچے اتر آیا تھا، پھر وہ میران کے قریب آیا تھا اور اس نے اس کی گردن پر ہاتھ پھیرا تھا۔ میران نے اسے ایسا کرنے دیا تھا۔ تو پھر میرا ایک کام کر دو، میں تمہیں یہ مفت میں دے دوں گا۔ دفع ہو جاؤ، میران نے اسے دھکا دیا تھا، یہ سوچے بنا کہ اسے اس کی کتنی ضرورت تھی۔ جیڈن اونچی اونچی ہنسی ہنسنے لگا تھا۔ تم تو ناراض ہی ہو گئے، میں وہ نہیں کہہ رہا۔ پھر کیا؟ وہ نہ سمجھا۔ ہم سب اس وقت پولیس کی نظروں میں ہیں، ہماری نگرانی کی جا رہی ہے، ورنہ تم کیا سمجھتے ہو کہ اس تہخانے میں دنیا کے امن کے بارے میں سوچنے کے لیے بیٹھا ہوں؟ میں تمہارے کس کام آ سکتا ہوں؟ جلدی بتاؤ۔ تمہیں ایک گیسٹ ہاؤس جانا ہے، زیادہ دور نہیں ہے، یہاں سے 15 منٹ کی مسافت پر ہے۔ وہاں سے تمہیں ایک پارسل لانا ہے ہمارے ایک ایجنٹ سے، وہ کسی مسجد وغیرہ کا ماڈل ہے، تو وہ پارسل لے آؤ، میں تمہیں یہ مفت میں دے دوں گا۔ اور اس پارسل میں کیا ہوگا؟ میران نے پوچھا تھا۔ جیڈن نے اس کی طرف ایسے دیکھا تھا جیسے کہہ رہا ہو کہ تم تو نہیں جانتے۔ میران نے ایک لمحے کو سوچا۔ وہ جانتا تھا کہ اس پارسل میں کیا ہوگا، لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ وہاں جا کر اس کی قسمت اسے کس طرح پٹک کر دے مارے گی۔ فکر نہ کرو، پولیس تمہارے پیچھے نہیں ہے، نہ ہی تم ان کی پکڑ میں آؤ گے۔ ایسا ویسا کچھ بھی ہوگا تو میرا نام لے لینا، میں یہاں تہخانے میں ہی تمہارا انتظار کروں گا۔ یقین رکھو مجھ پر، قیامت بھی آ گئی تو تم مجھے یہاں ہی کھڑا پاؤ گے۔ میران کا فون بج رہا تھا، سبین کی کال تھی۔ وہ یقیناً لیٹ ہو چکا تھا، اسے لیٹ نہیں ہونا تھا، آج کے یادگار دن کو برا نہیں کرنا تھا۔ جیڈن سے پتہ پوچھ کر وہ گیسٹ ہاؤس کے لیے چل پڑا۔ سبین میران کو کال کر رہی تھی کہ وہ تھوڑا لیٹ ہو جائے گی، لیکن میران کال ہی نہیں اٹھا رہا تھا۔ اس نے ڈینی کو پھر کال کی تھی کہ وہ ماڈل منگوا بھی لے، اسے جلدی کہیں جانا ہے۔ بات کے دوران ہی اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ لگتا ہے وہ آ گیا۔ اس نے فون بند کیا اور فیصل مسجد کا ماڈل اٹھا کر دروازے تک پہنچی۔ کون؟ اس نے اینگل میں پوچھا تھا۔ بیلاڈونا، آنے والے نے کوڈ بولا تھا۔ سبھی نے تسلی کر کے دروازہ کھول دیا، یہ سوچے بنا کہ اس دروازے کا کھلنا اس کی قسمت کو بند کر دے گا۔ فیصل مسجد کا ماڈل اس کے ہاتھ میں سے گرتے گرتے بجا تھا۔ لمحے بھر کے لیے تو اسے یقین ہی نہیں آیا کہ اس کے سامنے میران کھڑا ہے۔ میران بھی اسی بے چینی سے سبین کی طرف دیکھ رہا تھا۔ دونوں کس بات کا یقین چاہتے تھے؟ پھر دونوں ہی کو اس عجیب اتفاق پر یقین آ گیا۔ میران کی آنکھیں بے یقینی سے نفرت کی گہری کھائیوں میں جا رہی تھیں اور سبین کی بے یقینی سے چوری ثابت ہو جانے کی طرف۔ وہاں سے تمہیں ایک پارسل لانا ہے ہماری ایک ایجنٹ سے، وہ کسی مسجد وغیرہ کا ماڈل ہوگا۔ ہپی لڑکے کی آواز میران کے کانوں میں گونج رہی تھی اور ارض و سما میں بھی۔ اس لڑکی کا نام بیلاڈونا ہے۔ جیڈن نے میران کے پیچھے سے آواز لگائی تھی۔ بیلاڈونا، میران نے ان الفاظ کو دہرایا تھا۔ سبین کی چور نظریں جھک گئی تھیں۔ میران کی آنکھوں میں نفرت کے سمندر تھے، وہ اس سمندر میں ڈوب رہی تھی اور اسے موت نہیں آ رہی تھی۔ بیلاڈونا، اب کی بار میران نے ایک ایک لفظ پر اذیت کا زور دیتے ہوئے کہا۔ لفظوں سے جان نکل سکتی تو بیلاڈونا کے یہ الفاظ 100 بار کیا 1000 بار سبین کی جان نکال چکے ہوتے۔ کھڑکی سے باہر رہزن رات معصوم شام کو لوٹ رہی تھی، سرمئی رنگ سیاہ ہو رہے تھے۔ اینڈ آف دی ایپیسوڈ، باقی سنیے آئندہ۔